چائنا کے شہر بیجنگ میں سمر اولمپکس کی تیاریاں زوروں شوروں سے چل رہی تھیں۔ پچھلے کئی سالوں کی کوششوں کے بعد آخر کار اس سال چائنا کو سمر اولمپکس 2008 پہلی بار ہوسٹ کرنے کا موقع دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے چائنا اس انٹرنیشنل ایونٹ کو ہر صورت میں بغیر رکاوٹوں کے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا، جس کے لیے $40 بلین یعنی تقریباً 3000 ارب روپے خرچ کر کے نہ صرف نیو اسٹیڈیمز بنائے گئے بلکہ دنیا میں اچھا امپریشن بنانے کے لیے بیجنگ ایئرپورٹ کو رینوویٹ بھی کیا اور لوکل ٹرانسپورٹ میں ہزاروں نئی بسز بھی ایڈ کی گئیں۔ لائٹس، جنریٹرز، سیکیورٹی، ٹرانسپورٹ سب چیزیں ریڈی تھی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ اولمپکس کی اوپننگ سرمنی میں اب صرف 2 ہی دن رہ چکے تھے۔ دنیا بھر کی ٹیمز بیجنگ پہنچ چکی تھی اور ٹکٹس بھی بک ہو چکے تھے، اور پوری دنیا اس ایونٹ کا شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ چائنیز گورنمنٹ کو ایک ایسی خبر ملی جس نے ان کے پیروں تلے زمین ہی نکال دی تھی۔ جی ہاں، چائنا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے بیجنگ میں طوفانی بارش کی فورکاسٹ جاری کر دی تھی، اور وہ بھی ٹھیک اولمپکس اوپننگ سرمنی والے دن کی۔ بارش ہونے سے پہلے ہی ایڈمنسٹریٹرز پر یہ خبر بجلی بن کر گری، کیونکہ جس اسٹیڈیم میں یہ سرمنی ہونی تھی وہ تھا بیجنگ نیشنل اسٹیڈیم، اور یہ اسٹیڈیم اوپن ایئر تھا، یعنی ایونٹ پر چائنیز گورنمنٹ کی سالوں کی محنت صرف 1 گھنٹے کی بارش کی نظر ہونے لگی تھی۔ اب ایونٹ میں صرف 1 ہی دن رہ چکا تھا اور سارے ایڈمنسٹریٹر سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ چائنیز گورنمنٹ نے ایک ایسا حل نکالا جس سے بارش بھی ہوگی لیکن چائنیز نیشنل اسٹیڈیم اور بیجنگ کی سڑکیں بھی گیلی نہیں ہوں گی۔ ڈسکور وتھ طاہر کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے چائنیز گورنمنٹ نے کلاؤڈ سیڈنگ نامی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اور ایونٹ کے دن ہی جب گھنے بادل بیجنگ کی طرف بڑھ رہے تھے تو ان کو شہر کے باہر ہی برسنے پر مجبور کر دیا، جس کی وجہ سے ایونٹ کے وقت تک آسمان بالکل صاف ہو چکا تھا۔ ناظرین، کلاؤڈ سیڈنگ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کا استعمال کر کے دنیا کے کسی بھی کونے میں بارش لائی جا سکتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کام کیسے کرتی ہے اور اب انسان کے پاس ایسی پاور کیسے آ گئی ہے جس کا استعمال کر کے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بارش لا سکتا ہے، یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ جانیں بارش ہوتی کیسے ہے۔ بارش ہونے کے لیے سب سے اہم چیز ہے سورج۔ جب سورج سمندر کی سطح کو گرم کرتا ہے تو وہاں سے پانی ایوپوریٹ ہوتا ہے اور گیس بن کر آسمان میں چلا جاتا ہے۔ آسمان میں گیس جا کر ٹھنڈی ہوتی ہے اور پھر سے پانی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جی ہاں، پانی کے یہ چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس مل کر بادل کی شیپ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس بادل میں یہ چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس ایک دوسرے سے جڑتے نہیں ہیں کیونکہ یہ پانی کی پیورسٹ فارم میں ہوتے ہیں، یعنی ان میں کسی بھی قسم کے پارٹیکلز نہیں ہوتے۔ لیکن جیسے ہی ان پارٹیکلز کا سامنا مٹی کے ذرات یا دھوئیں کے پارٹیکل سے ہوتا ہے تو یہ ایک دوسرے سے مل کر بڑے ڈراپلیٹس بن جاتے ہیں اور ارتھ گریوٹی کی وجہ سے زمین کی طرف گرنے لگتے ہیں۔ یہ تو تھا بارش کا بیسک فنکشن، لیکن کلاؤڈ سیڈنگ سے بارش کیسے ممکن بنائی جاتی ہے؟ کلاؤڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی پہلی بار 1946 میں امریکن کیمسٹ ونسنٹ شیفرڈ نے ڈیولپ کی تھی، جس میں سلور آیوڈائڈ نامی ایک کمپاؤنڈ کو بادلوں کے اوپر سپرے کیا جاتا ہے، جو بادلوں میں ہی چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس کو ایک دوسرے سے جڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ ڈراپلیٹس اتنے ہیوی ہو جاتے ہیں کہ وہ زمین کی جانب بارش بن کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس بارش کو صرف رین نہیں بلکہ آرٹیفیشل رین کہا جاتا ہے۔ 1967 کی یو ایس اور ویتنام کی وار کے دوران یو ایس نے ویتنام کو کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے شکست دی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیسے امریکہ نے ویتنام کی آرمی کو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کمزور کر دیا تھا؟ ناظرین، ہوا کچھ یوں تھا کہ اس 5 سال تک چلنے والی جنگ کے دوران ہر سال مونسون کے سیزن میں امریکہ اپنے C-130 ہرکلیز کو استعمال کر کے ویتنام کے بارڈر پر چپکے سے کلاؤڈ سیڈنگ کرتا تھا۔ اس کلاؤڈ سیڈنگ کی وجہ سے ہر سال ویتنام میں مونسون کا سیزن ایکسٹینڈ ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہاں خوفناک سیلاب آتے تھے جو روڈز توڑ دیتے، اور پہاڑی علاقوں میں بے انتہا بارش کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ ہو جایا کرتی تھی۔ روڈز بند ہونے کی وجہ سے ہر سال ویتنام آرمی کی سپلائز ڈسٹرب ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہر سال کمزور ہوتے گئے۔ اس آپریشن کو امریکہ نے آپریشن پاپ آئی کا نام دیا، لیکن کلاؤڈ سیڈنگ کا جو استعمال دبئی کر رہا ہے وہ واقعی ہی حیران کن ہے۔ دبئی جو گلیمر کا دوسرا نام مانا جاتا ہے، جہاں ہر قسم کا عیش و آرام موجود ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے دبئی پینے کے پانی کا ایک قطرہ کتنی مشکل سے جمع کرتا ہے؟
क्योंकि दुबئی میں صرف سال میں 10 بار بارش ہوتی ہے اور اسی وجہ سے یہاں کوئی ریور بھی نہیں بہتی۔ ویسے پانی تو دبئی کے پاس بے شمار ہے، لیکن یہ ہے سالٹی واٹر جو پینے کے بالکل بھی قابل نہیں ہے۔ اگر یہ پانی پیا جائے تو یہ انسان کو ایک ہی جھٹکے میں موت کی نیند سلا سکتا ہے۔ تو آخر دبئی پینے کا میٹھا پانی لاتا کہاں سے ہے؟ اس کے لیے دبئی میں بہت سے جوائنٹس ریورز اور آسموسس پلانٹس لگے ہیں جو سمندر کے پانی سے سالٹ ریڈیوس کر کے اسے پینے کے قابل بناتے ہیں۔ لیکن یہ سب اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ دن رات چلنے والے یہ پلانٹس روزانہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لیٹرز پانی فلٹرز تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بے شمار بجلی بھی کنزیوم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دبئی کو 1000 لیٹر پانی صاف کرنے کے لیے $60 یعنی 4500 روپے کی کاسٹ پڑتی ہے۔ اس خرچے سے بچنے کے لیے دبئی پینے کا صاف پانی بھی کلاؤڈ سیڈنگ سے اکٹھا کرتا ہے۔ جی ہاں، دبئی میں حجر کے پہاڑوں میں ایک ڈیم بنایا گیا ہے جس کے اوپر آسمان میں دبئی گورنمنٹ کلاؤڈ سیڈنگ کرتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو پانی کا قطرہ قطرہ پہاڑوں سے سلائیڈ کرتا ہوا سمندر میں جانے کی بجائے اس ڈیم میں جا گرتا ہے، جو نہ صرف پینے کے کام آتا ہے بلکہ دبئی اس پانی سے بجلی بھی پروڈیوس کرتا ہے۔ جہاں فلٹر پلانٹ میں 1000 لیٹر پانی فلٹر کرنے کا خرچہ 4500 روپے آتا تھا، وہیں کلاؤڈ سیڈنگ سے یہ کام صرف 75 روپے میں ہو جاتا ہے۔ امید ہے ڈسکور ود طاہر کی یہ انفارمیشنل ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔